غم نہ کر رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، تیرا دشمن بڑا نادان۔ جہنم سے سب سے لاسٹ میں ایک آدمی نکالا جائے گا، آخر میں ایک آدمی نکالا جائے گا، اور اس کے بعد میں جہنم کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اب جہنم سے کوئی بھی آدمی آزاد نہیں ہوگا، جس کو ہونا تھا ہو چکا، اور لاسٹ میں یہ آدمی آزاد ہو گیا۔ یہ وہ شخص ہوگا جو دعا کرتا رہے گا جہنم میں، آئے اللہ تو مجھے نجات دے دے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ تو مجھے جنت میں داخل کر دے، لیکن جہنم سے مجھے نکال دے، جہنم کے دروازے پہ بٹھا دے، لیکن جہنم سے مجھے نکال دے۔ اس کی دعاؤں کے بعد، منتوں کے بعد اللہ رب العالمین کہے گا، اے فرشتوں میرے بندے کو جہنم سے نکال دو۔ یہ آخری آدمی ہوگا، اور اس کے بعد جہنم کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اب یہ آدمی جہنم کے دروازے پر بٹھا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کوئی چیز کا سوال مت کرنا، اس لیے کہ تو نے جہنم سے آزادی مانگی، میں نے تجھے دے دی۔ اب یہ جہنم کے دروازے پر بیٹھا ہوگا۔ جنتی جب اپنی کھڑکیوں سے جھانک کر اس کو دیکھیں گے تو اس کے ماتھے پر، اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ایک لفظ دیکھیں گے، ھذا حر من النار، یہ آدمی تو جہنم سے آزاد ہوا ہے۔ کوئلے سے بھی زیادہ کالا ہوگا یہ آدمی۔ جب جنتی اس کو دیکھیں گے تو چڑھائیں گے کہ یہ تو جہنم سے آزاد ہوا ہے۔ یہ کہے گا اللہ میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ تو مجھے جنت میں داخل کر دے، لیکن یہ میری کالی کلوٹی شکل اور میری پیشانی کی یہ علامت مجھے ظاہر کر رہی ہے کہ میں جہنم سے آزاد ہوا، یہ تو اور زیادہ شرم کی بات ہے۔ اے اللہ مجھے کسی پانی سے غسل دلا دے اور میرے اس نشان کو مٹا دے اور میرے جسم کو ویسا کر دے جیسے دنیا میں تھا۔ اللہ کہے گا تو نے جہنم سے آزادی مانگی تھی، میں نے دے دی، اب تو نے دوسرا سوال کر لیا۔ کہے گا اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم اس کے بعد میں تجھ سے کوئی دوسرا سوال نہ کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے، اے فرشتوں اس کو غوطہ لگا دو، اس کو کوثر کے پانی میں، حوض کوثر میں غوطہ دیا جائے گا، یہ نہائے گا، اس کی پیشانی کا نشان مٹ جائے گا اور یہ ایسا ہو جائے گا جیسے دنیا میں تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت، اور پھر جہنم کے دروازے پہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس کا نشان تو مٹ گیا ہوگا، اس کا جسم تو صاف ہو چکا ہوگا، اب یہ بیٹھا ہوگا۔ اس کے بعد اس کو نظر آئے گا ایک درخت جس کے اوپر پھل لٹکا ہوا ہے۔ یہ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہے گا آئے اللہ میں تجھ سے یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ تو مجھے جنت میں داخل کر دے، میری تمنا اور میری خواہش یہ ہے کہ تو مجھے اس درخت کے قریب پہنچا دے، میں اس کا ایک پھل توڑ کے کھانا چاہتا ہوں، ذرا دیکھوں کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے۔ اللہ کہے گا دیکھو تم بار بار وعدہ کر رہے ہو اور بار بار تم قسم کھاتے ہو اور اس کے بعد میں پھر توڑ دیتے ہو اپنی قسم کو۔ کہا اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم اس کے بعد میں تجھ سے کوئی دوسرا سوال نہ کروں گا۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے، اے فرشتوں جاؤ اس کو اس درخت تک پہنچا دو۔ فرشتے اس کو اس درخت تک لے جائیں گے، وہ اس درخت کے پاس بیٹھے گا، ایک پھل توڑے گا اور اس پھل کو توڑتے ہی اپنے منہ تک لے جائے گا۔ اب یہ کھایا نہ ہوگا، ابھی دانتوں سے لگایا نہ ہوگا، ہونٹوں تک لے گیا ہوگا کہ اس کو ایک اور درخت نظر آئے گا جو اس سے بھی زیادہ میووں سے پھلوں سے لدا ہوا ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہوگا عربی میں کہ یہ ایک پھل، اس کے ایک پھل میں 12 پھلوں کا ٹیسٹ ہے۔ یہ اس پھل کو پھینکے گا، آٹومیٹک وہ اوپر جڑ جائے گا۔ موطا کے الفاظ ہیں آگے، مسند احمد کے نہیں، آگے کے الفاظ موطا کے ہیں۔ کیا کہے گا اے اللہ دیکھ میں نے اس درخت کا پھل کھایا نہیں ہے، میں تو اس درخت کا پھل کھانا چاہتا ہوں جس کے اندر 12 پھلوں کا ٹیسٹ ہے۔ الہ العالمین
مجھے پھل ہی تو کھانا ہے، میں اس کا نہیں اس کا کھاؤں گا، تو مجھے اس تک لے جا، مجھے وہاں تک پہنچا دے۔ اللہ کہے گا بالکل نہیں، تو بار بار وعدہ کرتا اور وعدہ خلافی کرتا ہے۔ آئے اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم، اس کے بعد میں تجھ سے کوئی دوسرا تیسرا سوال نہ کروں گا۔ اللہ کہے گا فرشتوں میرے بندے نے وعدہ کر لیا، چھوڑ دو، جاؤ اس کو اس درخت تک پہنچا دو۔ اب وہ اس درخت تک جائے گا، پھل توڑے گا، آدھا کھائے گا، ابھی آدھا پھل اس کے ہاتھ میں باقی ہوگا کہ اس کی نظر جنت کے دروازے پر پہنچے گی، جو جنت کا دروازہ بند ہوگا، لیکن اس دروازے کے اوپر لکھا ہوگا ہاذا باب الجنہ، یہ جنت کا دروازہ ہے۔ یہ اس پھل کو ہاتھ میں دیکھے گا، آدھا باقی ہے، دروازے پر نظر پڑے گی، کہے گا الہ العالمین، میں نے تو دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں پر نظریں ڈالی، لیکن اس کا دروازہ جو میں نے دیکھا وہ اتنا خوبصورت ہے کہ دنیا و مافیا کی ساری چیزیں اتنی خوبصورت نہیں، کوئی چیز اتنی خوبصورت نہیں ہے۔ اللہ کہے گا ہاں وہ تو ہے ہی۔ کہے گا اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ آدھا پھل جو باقی رہ گیا ہے یہ میں جنت کے دروازے سے ٹیک لگا کے کھا لوں۔ نہیں بالکل نہیں، یہیں بیٹھو۔ اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم میں جنت میں نہیں جاؤں گا، بس مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ کہا بالکل نہیں۔ کہا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں جنت میں جانے کی خواہش نہیں کروں گا، میں وہاں جانے کی دعا نہیں کروں گا، اے اللہ بس مجھے دروازے تک پہنچا دے۔ اللہ کہے گا فرشتوں میرے بندے نے پکا وعدہ کیا، جاؤ پہنچا دو۔ حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے، لیکن مذاق، اللہ بھی مذاق کرتا ہے، یہ صفت ہے اللہ کی۔ قرآن اٹھاؤ، اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے۔ کہے گا فرشتوں جاؤ پہنچا دو۔ فرشتے اس کو لے کر جنت کے دروازے تک جائیں گے اور وہ جنت کے دروازے سے ٹیک لگائے گا، اور ٹیک لگا کر وہ اس پھل کو اپنے منہ تک لے جائے گا اور کھائے گا۔ جب وہ دروازے سے ٹیک لگائے گا تو اس کے دھک کی آواز جنت کے اندر ڈیوٹی دینے والے فرشتے سنیں گے۔ وہ دیکھیں گے یہ کون آدمی ہے جس نے جنت کے دروازے کو کھٹکھٹایا، ٹیک لگائے گا تھوڑا زور سے، جنت کے دروازے اندر آواز جائے گی۔ فرشتے دروازہ کھولیں گے، من انت یا رجل، دروازہ کھولیں گے، پوچھیں گے من انت یا رجل، اے آدمی تو کون ہے، کہاں سے آیا، یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ آدمی پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو فرشتوں کو تو نہیں دیکھے گا بلکہ جنت کی نعمتیں اس کو دکھائی دے رہی ہوں گی، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، سارے کی ساری نعمتوں پر یہ نظر ڈالے گا، فرشتوں کے سوال کا جواب نہیں دے گا بلکہ وہ چیخ پڑے گا الہ العالمین۔ بڑا نام سنا تھا علماء سے جنت کا، بڑی تعریفیں سنی تھی، جنت ایسی ہوگی، جنت ایسی ہوگی۔ اللہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ تو ہمیشہ کے لیے ڈال دے، میں سب سے زیادہ گناہگار ہوں، میری قسمت میں کہاں ہے جنت جو مجھے مل جائے، لیکن کم سے کم اتنا کرم کر میرے اوپر، اتنا رحم کر میرے اوپر کی ایک نظر مجھے جنت دیکھنے کی اجازت دے دے، ذرا جنت دیکھ لوں، بہت نام سنا تھا تیری جنت کا۔ نہیں نہیں فرشتوں بالکل نہیں، ہٹاؤ اس کو۔ فرشتے کھینچیں گے، وہ دروازہ پکڑ لے گا، کہے گا اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم مجھے ایک بار چلے جانے دے تاکہ میں دیکھ لوں ان چیزوں کو جن کا نام میں نے دنیا میں سنا تھا۔ اللہ کہے گا پھر جلدی نکلو گے؟ اللہ تیرے عزت کی قسم میں بہت جلدی دیکھ کر نکل جاؤں گا، بس ایک مرتبہ دیکھ لینے دے مجھے اپنی جنت۔ آئے فرشتوں لے جاؤ، جلدی دکھا کے واپس کرو۔ دیکھے گا، اندر جائے گا، ساری چیزوں کو دیکھتا رہے گا، اتنے میں اس کی نظر ایک سب سے اونچی بلڈنگ پہ پڑے گی جس کا نام ہوگا مقام محمود، جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ آئے لوگوں، اے مومنو، اس کی دعا میرے لیے مانگا کرو اللہ سے۔
वबअसहु मकाम महमूदा अल्लज़ी वअदतह, ऐ अल्लाह मेरे नबी को मकाम महमूद में मबूस फरमा भेज, जहां तूने वादा किया, जिसका तूने वादा किया। वो मकाम महमूद एक ऐसा मकाम है, एक ऐसा महल है कि उसमें सिवाय नबी अकरम के कोई दूसरा दाखिल नहीं होगा। यहां तक कि हर वक्त उठते बैठते लेटते सोते जागते नबी के साथ चलने वाले यारे गार हजरत अबू बकर भी उस मकाम महमूद में दाखिल न होंगे, वो सिर्फ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए होगा। उस मकाम महमूद को देखेगा और उसके बगल में जो बिल्डिंग होगी, जो सबसे ऊंची होगी, जो कुरान के पढ़ने वालों के लिए होगी, और अल्लाह ताला हाफिजों से, कारियों से कहेगा तुम कुरान पढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, तुम्हारी आखिरी मंजिल वो होगी जो तुम्हारी आखिरी आयत होगी। ये उस बिल्डिंग को, उस मंजिल, उस बिल्डिंग को देखेगा, कहेगा इलाहल आलमीन, सारी चीजें मैंने देख ली, कम से कम इस बिल्डिंग को भी एक नजर देखने की इजाजत दे दे। अल्लाह कहेगा फरिश्तों, जब सारी चीजें बंदे को दिखा दी तो ये बिल्डिंग भी दिखा दो, जाओ और जल्दी दिखा के वापस करो, जहन्नम के दरवाजे के पास बिठा दो। चलो, बिल्डिंग पे चढ़ रहा है, एक एक सीढ़ी पर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता कदम रखता है ताकि देर तक रहने का मौका मिल जाए। एक एक रूम को गौर से देखता है, दूसरे रूम को गौर से देखता है, हत्ता कि आखिरी मंजिल तक पहुंच जाता है और उसको भी देखता है। और देखने के बाद फरिश्ते ने कहा निकलो, तुम्हारी देखने की बारी खत्म, अब चलो निकलो, टाइम खत्म, सारी चीजें देख ली, जहन्नम के दरवाजे के पास चलो। फरिश्ते हाथ पकड़ेंगे, उसको नीचे की तरफ लाएंगे, उसको खींचेंगे और इसके दिल में ये तमन्ना उड़ रही होगी, इलाहल आलमीन, काश ये महल मुझे रहने के लिए मिल जाता। लेकिन ये जोर से चीख कर नहीं कह रहा है, इसके दिल में उड़ रही है, काश ये मकान मेरे लिए होता, ये रूम, ये कमरा मेरे लिए होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन कह नहीं पा रहा है, इसको शर्म आ रही है अपने रब से कहने में कि अब कैसे कहूं, कितनी चीजें मांगू, अरे हमेशा रहने के लिए कौन देगा, मैंने दुनिया में अमल ही क्या किए थे, मैं ऐसी ये हर चीज मांगता रहा और अल्लाह इसको पहुंचाता रहा। लेकिन अब ये नहीं कह पा रहा कि अल्लाह मुझे ये महल रहने के लिए हमेशा के लिए दे दे। पकड़ो हाथ, चलो। फरिश्ते ने हाथ पकड़ा, लेके चले। ये बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है, पहली सीढ़ी पे कदम रखा उस बिल्डिंग को देख रहा है, दूसरी पे कदम रखा तो फिर पीछे मुड़ के देख रहा है। गैब से आवाज आती है, आए फरिश्तों, मेरे बंदे के हाथ को छोड़ दो, ये दिल में क्या सोच रहा है ये तुम नहीं सुन सकते हो, इसको तो वही जात सुन सकती है जो इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, जो सीने की धड़कन बाद में होती है वो उसकी धक धक को पहले सुन लेता है। आए फरिश्तों, मेरा बंदा कह नहीं पा रहा है लेकिन उसके दिल में ये वही है कि मुझे जन्नत का ये महल रहने के लिए मिल जाए, छोड़ दो। आए मेरे बंदे, तू इसी महल में रह जिसके बारे में तू सोच रहा है, और ये महल मैंने तेरे ही लिए बनाया है, वो उसी में। आए फरिश्तों छोड़ो, अल्लाह ने मुझे कह दिया, अब तुम कौन होते हो रोकने वाले, डायरेक्ट जन्नत में। उसके दिल की आवाज को मैं तो जानता हूं। आए फरिश्तों, ये महल मैंने इसी के रहने के लिए तैयार किया है। फिर वो आदमी उस महल के अंदर चला जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही ये वाकया बयान करने किया कि वो आदमी सबसे ज्यादा गुनाहगार था, सबसे बाद में और सबसे लास्ट में वो जहन्नम से निकाला गया, लेकिन उसको जन्नत का वो ऊंचा महल रहने के लिए मिल गया।